السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، حصول علم کے بغیر فتویٰ دینا، دینی علم، مکمل علم حاصل کیے بغیر، مکمل جانکاری کے بغیر فتویٰ نویسی کتنا خطرناک کام ہے، کتنا خطرناک عمل ہے، اس کے اوپر آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں فتویٰ کہتے ہیں حکم کو بیان کرنا۔ جو بھی مشکل پیش آ جائے، دینی مشکلات، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، کوئی بھی اختلاف آپ کو نظر آئے، کوئی بھی چیز درپیش ہو اور آپ یہ نہ جان سکتے ہوں کہ یہ میرے لیے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مندوب ہے، مباح ہے، تو ایسی صورت میں یہ حکم معلوم کرنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جائیں گے فتویٰ پوچھنے کے لیے، تاکہ وہ آپ کو اس کا حکم بیان کرے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو شرعی جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ شرعی حکم، کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں شرعی حکم کو بیان کرنا دلیل کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دلیل کے ساتھ اس حکم کو بیان کرنا۔ جو بھی مشکل آپ کے ساتھ درپیش ہو، جو بھی سائل سوال کرتا ہو، اس سوال کا جواب دینا دلیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے مفہوم فتویٰ کا۔ مفتی کون ہوتا ہے؟ مفتی وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ صادر کرتا ہے، فتویٰ لکھتا ہے یا اپنی زبان سے فتویٰ بیان کرتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے۔ اب یہ جو حکم بیان کیا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مندوب ہے، یہ مباح ہے، یہ 5 حکم ہیں۔ اس حکم کو بیان کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گویا سائن کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص کہتا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مکروہ ہے، مندوب ہے، مباح ہے، کوئی بھی شخص یہ حکم اگر بیان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سائن کر رہا ہے، توقیع کر رہا ہے۔ یہ کتنا خطرناک کام ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کا پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو یا کوئی اہم عہدیدار، اس کے کاغذ پر، اس کے لیٹر پیڈ پر آپ کوئی بھی چیز لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ اس کی جانب سے سائن کر دیں، گویا کہ یہ جو لیٹر پیڈ پر لکھا گیا ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ کیا یہ قابل قبول عمل ہے؟ اگر کوئی چھوٹے عہدیدار ہے تو بھی سنگین معاملہ ہے۔ اب یہ عہدہ جتنا اوپر جائے گا، پرائم منسٹر، صدر، بادشاہ تک معاملہ یہ جائے گا، اس کی جانب سے آپ سائن کر رہے ہوں گے، دستخط کر رہے ہوں گے، تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آپ کو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے اور آپ کو وہ سزا قبول کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ آپ نے حکومت کی جانب سے سائن کیے۔
ان تمام حکومتوں سے، تمام عہدوں سے بڑا عہدہ، تمام حکومتوں سے بڑا عہدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آپ سائن کیسے کر رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز مباح ہے، یہ چیز حرام ہے؟ بغیر اتھارٹی کے۔ اتھارٹی آپ کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ علم جو آج پڑھایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پڑھایا جا رہا ہے، وہ علم آپ نے حاصل کر لیا ہو۔ ایک وکیل کو وکالت کی ڈگری اسی وقت تفویض کی جاتی ہے جب وہ قانون کی کتاب پڑھ لیتا ہے اور وہ امتحان پاس کر لیتا ہے، تو وہ اہل ہو جاتا ہے کالا کوٹ پہننے کے لیے اور کچہری اور کورٹ میں بیٹھنے کے وہ اہل ہو جاتا ہے۔ وہ کچہری میں جا کر کے کسی کا بھی کیس لڑ سکتا ہے۔ لیکن جس نے وہ نہ حاصل کیا ہو، کیا وہ جا کر کسی کا کیس لڑ سکتا ہے؟ جج صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے؟ نہیں ہے، وہ جج صاحب کہیں گے بیٹھ جائیے، آپ کیس لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے یہ حکم بیان کرنا، اس کے لیے مؤہل ہونا چاہیے، آپ کو اس کا اہل ہونا چاہیے۔ آج عموماً مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے علم ہے نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، فتویٰ ہر ایک زبان سے صادر ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس کو خوف نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کی جانب سے یہ سائن کر رہا ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے، مکروہ ہے، مندوب ہے، مباح ہے، کس کی جانب سے میں سائن کر رہا ہوں، دستخط کر رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول ان کورٹ کچہری میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے جج صاحبان ہیں یا جو پرائم منسٹر صدر ہے، کیا ان سے اللہ اور اس کے رسول کمتر درجہ رکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس جو بھی آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے دستخط سائن کر کے چلا جائے؟ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ فتویٰ دینے کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے اور اس کے رسول کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ معلوم کرتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دے گا، فتویٰ صادر کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں پورے احکامات بیان فرمائے ہیں عورتوں کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں۔ تو فتویٰ دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو فتویٰ صادر کیا ہے اس حکم کو بیان کرنا رسول کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا قرآن کی روشنی میں اسے بیان کرتے، اگر علم نہ ہوتا تو انتظار کرتے تھے وحی کا، جبریل علیہ السلام آئیں گے، آپ کو بتلائیں گے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی اس حکم کو بیان کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو منصب ہے فتویٰ دینے کا، یہ اللہ کا نمبر 1، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اب جو بھی فتویٰ دیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہی شخص فتویٰ دے گا جو قرآن و سنت کا پڑھا ہوا ہوگا، جو قرآن و سنت کا جانکار ہوگا، اس کا دقیق علم رکھتا ہوگا، باریک بینی کے ساتھ اس نے مطالعہ کیا ہوگا، اس کا فہم ہوگا، وہ شخص فتویٰ دے گا۔ ہر کس و ناکس ہر آدمی فتویٰ دیتا ہوا نہیں پھرے گا۔ اگر ہر شخص فتویٰ دینا شروع کر دے تو ایسی صورت میں یہ دین بالکل خراب ہو جائے گا، بالکل ہی خراب ہو جائے گا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے حلال، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک ہی مسئلے میں۔ ایسا نہیں ہے، یہ فوضیٰ ہے۔ تو ہمیں فتویٰ دینے سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے سائن ہے۔ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے دیا، ائمہ اور محدثین نے دیا، اور ان کے فتاوی جات جتنے بھی ہیں وہ آج کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء کرام آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر نظر رکھتے ہیں،
صحابہ کرام نے کس مسئلے میں کیا فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. پھر تابعین نے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے. تابعین کون ہے؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ سے سنا ہو، صحابہ نے کیسے عمل کیا دیکھا ہو، جانتے ہوں، محسوس کیا ہو، صورتحال اس زمانے کی کیا تھی، کس انداز سے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ اور محدثین کا نمبر آتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے فتویٰ دینے سے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس سلسلے میں گفتگو نہ کریں، اس سلسلے میں بات نہ کریں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو کان ہے، کان کی سماعت، یہ جو آنکھ ہے بصارت، اور یہ جو دل ہے جس کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں اور تفکیر یہیں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہماری زبان سے وہ چیز صادر ہوتا ہے. ان تینوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. ان تینوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے پاس تم سے پوچھو گی. زبان سے کیا نکالا تھا اللہ رب العالمین پوچھے گا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تقف ما لیس لک بعلم، جس کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ خاموش رہیں، آپ گفتگو نہ کریں. تو لیکن آج کے زمانے میں شرعی علم کا حصول ہمارے مسلمانوں میں اس کا فقدان ہے. بہت کم لوگ ہیں جو علم شرعی حاصل کرتے ہیں. لوگوں کا رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف ہو گیا، دین سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. اب جتنا لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں اور جتنا لوگ دین سے دور ہیں وہی لوگ فتویٰ دینے میں جرأت سے کام لے رہے ہیں. جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، علم راسخ ان کے پاس نہیں ہے، وہی لوگ جرأت کے ساتھ فتویٰ دے رہے ہیں. جبکہ آج قرآن و سنت کا علم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ساری چیزیں میسر ہیں، کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں، بہترین انداز میں کتابیں چھپ رہی ہیں، سارے وسائل موجود ہیں. اس کے باوجود مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد بولنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیں مجھے کیا بولنا ہے. لیکن جرأت مسلمانوں کی اتنی ہے کہ ہر آدمی فتویٰ دیتے ہوئے پھر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامت میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. جو علم دین ہے، شرعی علم ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا. وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی. اس زمانے میں جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جن کے پاس شرعی علم موجود ہے، دین کا علم موجود ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے. تو اکثریت انہی لوگوں کو نکلے گی جو جاہل ہیں، جن کے پاس شرعی علم نہیں ہے. لیکن فتویٰ انہی کی جانب سے سب سے پہلے آتا ہے. زبان سب سے پہلے وہی کھولتے ہیں اور اس کے سامنے زبان کھولتے ہیں جو صاحب علم ہے. حیا بھی نہیں آتی ہے کہ میں کس کے سامنے زبان کھول رہا ہوں، کس کے سامنے جرأت کر رہا ہوں، کس کے جانب سے میں توقیع کر رہا ہوں، کس کی جانب سے میں سائن کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ رب العالمین علم لوگوں سے چھین نہیں لے گا جس طریقے سے چور اچکے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں. اللہ رب العالمین علم اس انداز سے نہیں چھینے گا. لیکن یہ علم اٹھایا کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ رب العالمین علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا چلا جائے گا، ناگہانی ان کی موت ہوتی چلی جائے گی. علماء مرتے چلے جائیں گے، انتقال کرتے چلے جائیں گے. ہوگا کیا؟ جب عالم کوئی شخص نہیں بچے گا تو لوگ کسی جاہل کو جو زبان دراز ہو، بہت زیادہ گفتگو کرتا ہو، بولتا ہو ہر مسئلے میں، اس کو لوگ امام بنا لیں گے. فَسُئِلُوا، لوگ اس سے سوال کریں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَيَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہی صورتحال موجود ہے. لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا،
لیکن بولنے کا ڈھنگ موجود ہے، کس انداز سے لوگوں کو لبھایا جا سکتا ہے، کس انداز سے لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے، اس کا فن اس کے پاس موجود ہے، لہذا وہ مائک کا مالک ہے، مائک پر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب گفتگو کر رہا ہے تو بہت بڑا عالم ہوگا، اب اس سے لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کے پاس شرعی علم نہیں ہے، لوگ سوال کریں گے تو یہ غلط سلط فتویٰ دے گا، اس کا نتیجہ جو نکلے گا بہت بھیانک ہوگا، بہت خراب ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں عام طور سے یہ ہو رہا ہے۔ تو امت آج کے اس دور میں امت اس سلسلے میں مبتلا ہے، آزمائش کا شکار ہے کہ علماء کم ہیں، ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جو علماء اہل ہیں کہ ان کو سنا جائے، ان کو بولنے دیا جائے، ان کی تربیت میں رہ کر تربیت حاصل کی جائے، ایسے علماء کو سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو گویے ہیں، گا گا کر کے لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں، چرب زبان ہے، انہوں نے جو بیان کیا اس کے اندر کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، سوائے تلفظ، سوائے مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ڈھالنے کے، اس کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ وہ گا گا کر کے لوگوں کو لبھا رہا ہے، مترادفات استعمال کر کر کے اپنا وقت، اپنی تقریر بڑھا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اسی کو سنا جائے، اور یہی آخر میں صاحب آتے ہیں علامہ صاحب بن کر کے، جو علماء ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، جبکہ ہمیں علماء کو سننا چاہیے، جو راسخین فی العلم ہیں ان کو سننا چاہیے۔ ان کو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ میں کتنا وزن ہے۔ جو الفاظ عالم استعمال کرتا ہے، الفاظ سننے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے اس کے الفاظ میں کتنا وزن ہے، کتنا ناپ تول کر کے وہ بیان کر رہا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہوگا۔ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں علم کے حصول کے لیے ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے فریضے میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر بستی میں سے، ہر فرقے میں سے، جہاں کہیں بھی لوگ آباد ہیں، ان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، تیار رہنی چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کریں، دین کے بارے میں تفقہ حاصل کریں۔ کیوں یہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین حکم کیوں دے رہا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ جب تفقہ حاصل کر لیں، دین میں سمجھ حاصل کر لیں، علم حاصل کر لیں، تو وہ جب اپنی قوم کی طرف جائیں تو ان کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے، ان نافرمانیوں سے ڈرائیں جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بشارتیں دیں وہ بشارتیں سنائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ بستیوں میں سے ہر بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو علم کو حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹیں اور قوم کو متنبہ کریں۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں۔ قلت کی وجہ سے، علماء کی قلت کی وجہ سے علم لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، کافروں کی صحبت میں رہ کر کے آج مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر مسلم کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم نے علم نہیں حاصل کیا، ہم نے پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، نتیجہ جہل عام ہو گیا۔ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کون ایسا انسان ہے، کون ایسا مسلمان ہے جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو میری بیٹی ہے کافر کے نکاح میں گئی ہے، کافر تو خود جہنم میں جانے والا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو جہنم میں ڈال رہا ہے اپنے جہل کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ اس کو سکھایا، نہ اس کی تربیت کی، لہذا وہ بھاگ گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احساس کریں
اس کا احساس کریں۔ اب یہ جو معاشرے میں چیز پھیلی ہوئی ہے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تعلیمی مراکز جو ہم کفار نے بنائے ہوئے ہیں، تعلیمی مراکز چاہے وہ کالجز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، چاہے اس سے نیچے کے، یہ جو نظام انہوں نے بنا رکھا ہے شروع ہی سے اسلام کو بالائے طاق رکھنا ہے۔ کیا بچی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کے جی میں ایل کے جی میں جو جا رہے ہیں، جو بچیاں جو ہماری جا رہی ہیں، کیا ان کو اسکرٹ پہنا کر کے ننگا کر کے ہم نہیں بھیج رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ چھوٹے چھوٹے اس کا بدن کھلا ہوا، بے حیا تو ہم نے اپنی بچیوں کو شروع سے بنایا ہوا ہے، بڑی ہو کر کے اس کو حیا کہاں سے آئے؟ تعلیم تو ہم نے دی نہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ سنا، نہ سنایا۔ جب تعلیم نہیں دی ہے تو وہ دنیا اس کے اوپر غالب ہے، دنیا میں جو دیکھ رہی ہے اسی کے چکر میں وہ کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا مستقبل روشن ہے، ہندوستان کے اندر کافروں کا مستقبل روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، اور ان کے پیچھے ایک لابی موجود ہے۔ ایک لڑکی کو، مسلم لڑکی کو پھنساؤ گے، اتنے لاکھ دیں گے، گھر بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، پھنساؤ تم کسی طرح۔ ایک لابی موجود ہے جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم اپنے ایمان کو راسخ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، تعلیم سے بہرور کریں، روشناس کرائیں خود کو، اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم خون کے آنسو روئیں گے جب ہم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھیں گے ہماری بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فتویٰ نویسی بہت بڑا جرم ہے جب بغیر علم کے فتویٰ دیا جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ لا تقولوا، نہ کہو، لما تصف السنتکم الکذب، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بول کر کے کہہ رہی ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ دے کر کے اس سے جو مال کما رہے ہیں، فتویٰ کوئی شخص دے رہا ہے، اس کو پیچھے سے کہا گیا ہے فتویٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، پیسوں کے کوئی وہ نہیں ہے، جتنا مانگو گے دیں گے، لیکن فتویٰ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جو فتویٰ دے کر کے جو تم کما رہے ہو، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ تو فتویٰ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے کہ ہذا حلال ہذا حرام، یہ کہنا زبان سے تو آسان ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ لہذا کسی بھی شخص کو مفتی نہیں بننا چاہیے، اگر وہ مفتی بننے کا اہل نہیں ہے تو بلا وجہ مفتی نہیں بننا چاہیے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من افتى بفتیا غیر ثبت، جو شخص کوئی فتویٰ دیتا ہے بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، فإنما اثمه علی من افتاه، تو اب جو فتویٰ دیا ہے اگر وہ غلط ہے اور غلط پر وہ شخص عمل کر رہا ہے، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، غلطی پر وہ بیٹھا رہے گا، غلطی کیا جائے گا، اس کا جو گناہ ہوگا وہ تو خود ہی کما رہا ہے، اس کا گناہ اس پر بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بری و ذمہ ہو گیا، وہ جب تک غلطی پر موجود رہے گا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر پڑتا رہے گا۔ تو ہم بیٹھے بیٹھائے گناہ کر رہے ہیں، کر وہ رہا ہے، گناہ ہم کما رہے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کی ایک مرسل روایت آتی ہے اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، جو شخص فتویٰ دینے میں جرأت سے کام لے رہا ہے وہ جرأت کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جری بن کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ لمبا قصہ ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک صحابی نے حج کا احرام باندھا، احرام باندھ کر کے منا کی طرف، عرفات کی طرف کوچ کر گیا اور اپنی سواری سے اونٹنی گر گیا تو اس کو چوٹ آ گئی،
اب چوٹ آ گئی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا. اب لوگوں سے اس نے فتویٰ پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے اوپر غسل کرنا واجب ہے, تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. ایک شخص جو حج کا احرام باندھے ہوئے ہے, اب ظاہر ہے کہ اونٹنی سے گر گیا, اس کو زخم آ گیا, تو اب لوگوں نے کہا تمہارے اوپر غسل کرنا واجب تھا, تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری ہو گیا, ہر حال میں تمہیں غسل کرنا ہے. اب سر پھٹ گیا ہے, پھٹے ہوئے سر میں اگر پانی جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان کرے گا, زہر بن جائے گا, آدمی کی وفات ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہوا ان صحابی کے ساتھ, ایسے ہوا لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ تمہارے اوپر غسل واجب ہے, غسل کرنا ہی ہوگا. جب اس نے غسل کیا اس کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ, لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کر دیا, اللہ ان کو قتل کرے. دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں, غلط فتویٰ دے کر کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا, اس کی جان لے لی. اللہ ان سب کو قتل کرے, اللہ ان سب کو ہلاک کرے. الا سألوا اذا لم يعلموا, میں موجود ہی تھا تو لوگوں نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کر لیا, پوچھ کیوں نہیں لیا. بیماری کا جو علاج ہے وہ سوال ہے, بیماری کا جو علاج ہے وہ سوال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بد دعا دی, قتلوہ قتلہم اللہ, لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا, اللہ ان کو قتل کرے, ان کو تباہ کرے. تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا اللہ ان کو تباہ کرے, ان کو ہلاک کرے, یہ معمولی نہیں ہے. کس بات پر؟ غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے. غلط فتوے جب ہم دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمارے اوپر بھی پڑے گی. اسی وجہ سے امام ابن مفلح حنبلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مفتی ہے جو جانتا ہے, کوئی فتویٰ دینے والا ایسا آدمی ہے جو جانتا ہے میں اہل نہیں ہوں فتویٰ دینے کا, اس کے باوجود بھی وہ فتویٰ دے رہا ہے, کیوں جانتا ہے کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں؟ کیونکہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے علم حاصل کیا نہیں ہے, نہ قرآن کا, نہ سنت کا, نہ فقہ کا, نہ اصول کا, نہ اصول حدیث کا, نہ علم تفسیر کا, نہ تفسیر کا, کسی چیز کا علم حاصل نہیں کیا ہے, اس کے باوجود فتویٰ دیے جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں امام ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں, لوگ اس کو جان بھی نہیں رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ ہر معاملے میں بات کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا عالم ہوگا, لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. تو امام ابن مفلح کہتے ہیں کہ حرام ہے ایسے شخص کے اوپر کہ وہ کسی کو فتویٰ دے, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کی طرف جرأت کرتے ہوئے فتویٰ دیتا جائے گا, وہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. خاص طور سے وہ شخص اور زیادہ جری ہو جائے گا جب اس کے پیچھے لوگ موجود ہوں جو اس کو پیسے دے رہے ہوں, پیسے دے کر کے لیٹر پیڈ پر سائن کروا لے. ایسا بہت ہو رہا ہے, ایسا بہت ہو رہا ہے, خاص طور سے طلاق کے مسئلے میں, نکاح کے مسئلے میں ایسا بہت ہو رہا ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تو یوں فتویٰ دیا ہے, اس کے اوپر حلالہ کرنا ہے. دوسرے لوگوں نے فتویٰ دیا نہیں, اس کے اوپر حلالہ نہیں کرنا ہے, میں کیا کروں؟ اب تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ صاحب حلالہ نہیں کرنا ہے. اب وہ مطمئن ہونا چاہتا ہے, میں کیا کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں حلالہ, یہ کہہ رہے ہیں نہیں حلالہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں کافی اختلافات ہیں, اور اس سلسلے میں ہندوستان کے اندر کافی واویلا مشاہیر ہندوؤں نے, آپ نے سنا ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا کہ ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے. تو اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, جو ہمارے ولاۃ الامور ہیں, جو ہمارے بادشاہ ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کو متعین کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں لوگ جن کے پاس یہ ڈگری موجود ہو وہی فتویٰ دینے کے اہل ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی شخص فتویٰ نہیں دے گا. کسی کا فتویٰ ناقابل اعتبار ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, اس کے پاس ڈگری ہو, وہ مؤہل ہو تو وہ فتویٰ دے سکتا, ورنہ نہیں ہوگا. ایسا ہمارے خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے جو خلفاء گزرے ہیں ایسا ہوتا رہا ہے, ایسا ہوتا رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے,
لوگوں کو بیان کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے کہا من اراد ان یسأل عن القرآن فلیات ابی بن کعب، جو شخص قرآن کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے ابی بن کعب کے پاس آنا چاہیے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفرائض، جو شخص فرائض کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے زید بن ثابت کے پاس آنا چاہیے۔ جو شخص فقہ کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، اسے معاذ بن جبل کے پاس جانا چاہیے۔ اور جس شخص کو احتیاج ہو، مال کی ضرورت ہو، وہ میرے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کے خزانے کا جو اختیار ہے وہ میرے پاس ہے، میں اس کو مال دوں گا، میں اس کو تقسیم کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ ان مسئلوں میں کسی کو سوال کرنا تو فلاں فلاں کے پاس جانا ہوگا، عام لوگ فتویٰ نہیں دیں گے۔ امام ذہبی نے عطا ابن ابی رباح، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے ترجمے میں بیان فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ، بنو امیہ کے جو حکمران تھے، وہ حج کے ایام میں اعلان کرایا کرتے تھے، ان کی جانب سے منادی ہوتی تھی، اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا لا یفتی الناس الا عطا ابن ابی رباح، لوگوں کو فتویٰ نہیں دے گا مگر عطا ابن ابی رباح۔ عطا ابن ابی رباح ہی حج کے ایام میں فتویٰ دینے کے مؤہل ہیں، اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی جگہ پر عبداللہ ابن ابی نجیح فتویٰ دیں گے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ لوگ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، ان کے علاوہ کوئی عام فتویٰ نہیں دے گا۔ ابن وہب کہتے ہیں میں نے مدینہ کے اندر سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا الا لا یفتی الناس الا مالک بن انس، لوگوں کو فتویٰ صرف امام مالک ہی دے سکتے ہیں۔ وہ ابن ابی وہب اور ابن ابی وہب دو لوگ مدینہ کے اندر فتویٰ دے سکتے ہیں، باقی کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ حماد بن زید بہت بڑے محدث ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی روایت موجود نہ ہو۔ حماد بن زید کہتے ہیں میں مدینہ کے اندر داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا لا یفتی الناس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یحدث الا مالک بن انس، کہ مسجد رسول کے اندر صرف امام مالک ہی فتویٰ دے سکتے ہیں اور صرف امام مالک ہی حدیث بیان کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہ بیان کرے۔ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 ہجری میں، 93 ہجری میں 15-16 سال کی عمر میں وہ درس دینے کے لائق بن گئے تھے اور درس دینے لگے تھے۔ سوچ لے 100 سال گزرنے کے وقت کا یہ صورتحال ہے کہ ہمارے خلفاء کو اس بات کی حرص ہوتی تھی کہ بد نظمی نہ پھیلنے پائے لوگوں میں، اور لوگوں کو جو فتویٰ دیں گے تو فلاں فلاں لوگ فتویٰ دیں گے کیونکہ وہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت بہترین کلام کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ائمہ ہیں، جو ولاۃ الامور ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے احوال کو دیکھیں، کون شخص فتویٰ دینے کا اہل ہے، کون شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے۔ جو شخص فتویٰ دینے کا اہل ہے اس کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور جو فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں ان کو وہاں سے ڈسمس کریں، وہاں سے ہٹا دیں، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اس کے ذریعے سے فوضا ہو سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں من افتى الناس وليس اہلا للفتوى فهو آثم عاصٍ، جو شخص لوگوں کو فتویٰ دے اور وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے۔ ومن اقرہ من ولاة الامور فهو آثم ايضا، اور جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے اس کے باوجود وہ فتویٰ دے رہا ہے، اور حکمران طبقے کو معلوم ہے کہ فلاں شخص فتویٰ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی گنہگار ہیں۔ اعلام الموقعین کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو فتویٰ نویسی ہے بہت اہم کام ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی فتویٰ اگر لینا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو صاحب علم ہیں، جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، جن کے پاس علم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایھا الناس من سئل عن علم یعلم فلیقل بہ، اے لوگو، یہ صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن مسعود، یہ کہتے ہیں اے لوگو،
جس سے کوئی سوال کیا جائے، اگر علم ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے. ومن لم يكن عنده علم فليقل اللہ اعلم. جس کے پاس علم نہیں ہے اس مسئلے کا تو اس کو کہنا چاہیے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ عالم کا نا، یہ نصف علم ہے، یہ نصف علم ہے. اور آدمی اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، صاحب مجھے علم نہیں اس سلسلے میں مفتی سے پوچھ کر کے بتاؤں گا. جرأت سے کام نہیں لینا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں بیان کیا من علم علما فلیعلمہ الناس. جس شخص کو علم ہے، جس شخص کے پاس علم ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بتائے. وَإِيَّاهُ أَن يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ. اور اس کو بچنا چاہیے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، اس کو کہنے سے، اس کو فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے. فَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ. اگر ایسا نہیں کرے گا تو دین سے نکل جائے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا تو فتویٰ دینے والا دین سے نکل جائے گا. وَيَكُونُ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اور وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، تکلف کرنے والوں میں اسے لکھا جائے گا. انہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اجسر الناس علی الفتیہ اقلہم علما. جو ان کے پاس کم علم ہے وہی زیادہ جسارت سے فتویٰ دیتے ہیں. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ادرکت 20 و 100 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. میں نے 120 صحابہ کو دیکھا ہے، میں نے 120 صحابہ کو پایا مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں. ان میں سے کوئی بھی شخص ایک حدیث بیان کرتا اور وہ حدیث کسی کو معلوم ہوتی تو دوسرا شخص نہیں بیان کرتا تھا، وہ مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کی جانب سے فرض ادا کر دیا ہے. میں نے نہیں بیان کیا، اس کے بھائی نے جس نے بیان کیا اس نے اس کا فرض ادا کر دیا ہے. اور کوئی بھی شخص فتویٰ دیتا تو دوسرا شخص فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کی جانب سے اس کا فرض ادا ہو گیا ہے. اور اگر کئی اہل علم موجود ہوتے اور وہاں پر سوال کیا جاتا، کسی بھی شخص کی جانب سے کوئی بھی سوال کرتا تو ہر عالم ڈر رہا ہوتا تھا فتویٰ دینے سے. وہ چاہتا تھا اس کا بھائی فتویٰ دے دے، وہ چاہتا تھا نہیں یہ دے دے، وہ چاہتا تھا نہیں یہ دے دے. گھوم پھر کر کے پھر وہیں آ جاتے تھے. عالم ہونے کے باوجود بھی لوگ ڈرتے تھے فتویٰ دینے سے. اور یہ صورتحال شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ البانی اور دیگر علماء موجود ہوتے تھے. گھوم پھر کر کے مسئلہ علامہ ابن باز کے پاس آ جاتا یا علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس آ جاتا. لوگ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. علماء کی یہ پہچان ہے کہ فتویٰ دینے میں جرأت سے کام نہیں لیتے، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو فتویٰ دینے کے لیے بڑے سارے علم کی ضرورت پڑتی ہے. شروط ہیں اس کے. ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور عادل ہو اور شرعی احکام کو جانتا ہو. اور شرعی احکام سے مراد یہ ہے کہ اس کو کتاب و سنت کا علم ہو، قرآن و سنت کا علم ہو. اور سنت کے تعلق سے جو علوم موجود ہیں، چاہے وہ حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کا علم اس کے پاس موجود ہو، اصول حدیث کا علم اس کے پاس موجود ہو، وہ جانتا ہو ناسخ اور منسوخ کیسے ہوتی ہے، کوئی بھی حکم ناسخ اور منسوخ کیسے ہوتا ہے اس کا علم اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے پاس دلائل موجود ہوں. وہ جانتا ہو کہ کس دلیل سے یہ چیز خاص ہوتی ہے، کس دلیل سے یہ چیز مقید ہوتی ہے. وہ جانتا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت چونکہ عربی میں ہے، عربی لغت سے واقف ہو، اس کے رموز سے واقف ہو کہ کب کون سا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کون سا معنی بنتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ عام ہے یا خاص ہے، مطلق ہے یا مقید ہے، مجمل ہے یا مبین ہے. اور اس کے پاس استنباط کا ملکہ موجود ہو. کوئی بھی مسئلہ اس کے پاس آ جائے، درپیش ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے پاس اتنا علم موجود ہو کہ وہ اس سے احکام مستنبط کر سکتا، اس سے نکال سکتا ہو تفصیلی دلائل کے ذریعے سے جو اس کے پاس موجود ہیں. یہ شروط ہیں. جس شخص کے اندر یہ شروط پائے جائیں گے وہ شخص مؤہل ہوگا، وہ شخص لائق ہوگا کہ وہ فتویٰ دے سکے. تو میرے بھائی فتویٰ بڑے جرأت کا کام ہے. ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے. فتویٰ دینے میں جو سب سے
چیز نمایاں ہے اور اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آسانی کو ملحوظ رکھیں. یہ نہیں کہ سخت ترین جو حکم ہے وہ بیان کر دیں اور اس کے اندر آسانی کا پہلو موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو جو ان میں سب سے ہلکا ہوتا تھا، جو سب سے آسان ہوتا تھا، اللہ کے نبی وہی اختیار کرتے تھے، وہی بیان کرتے تھے، جب تک کہ اس کے اندر گناہ کا کوئی پہلو موجود نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم بھی دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو آسانی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لوگوں کو بشارت دینی چاہیے. نفرت والے جو بیان ہوتے ہیں وہ بیان دینے سے آدمی کو باز آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا خاص ہمیں حکم دیا ہے. قرآن و سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، ہر حال میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے اس کا ہمیں حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین نے تفرقے سے منع کیا ہے. اور ہمیں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں اور لوگ راضی ہو جائیں. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے. ہمیں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے جبکہ ایسا ہو رہا ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے مطابق بیان ہو رہا ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں. جلسے میں وہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں، جو سننا لوگ پسند کرتے ہیں علماء وہی سنا رہے ہیں. اب لوگوں کے خلاف جو معاشرے میں چیزیں موجود ہیں، جو برائیاں موجود ہیں، اگر علماء اس کو بیان کرتے ہیں تو علماء ایسے عالم کو لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ اٹھ کر کے چلے آتے ہیں. تو خاص خیال رکھنا چاہیے اس سلسلے میں. اور ایک اور بات یہ کہ فتویٰ دینے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، فتویٰ دینے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بہت سارے شروط ہیں جو میں نے لکھ رکھی ہیں. اتنی چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.